ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں، مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ آڈیو منظر عام پر آئی، اس کے ساتھ جو پروپیگنڈا شروع ہو گیا، حالانکہ وہ ایک بہت نامور ریناؤنڈ امریکن کمپنی سے وہ اس کی جو فورینزک ہے وہ ہوئی ہے، فورینزک رپورٹ جو ہے وہ ساتھ اٹیچڈ ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے واضح طور پہ کہ کسی طرح سے یہ آڈیو جو ہے وہ ایڈیٹڈ نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو جھوٹ ثابت کرنے کی دن رات بہت کوشش شروع ہو گئی۔ میں اس پہ ڈیٹیلز میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی، لیکن جو دو چینلز میں ان کا نام یہاں لینا نہیں چاہوں گی، لیکن ایک چینل نے تو وہ ان کا کام صحافت ہے، لیکن اچانک انہوں نے ایک اپنی ذمہ داری ایک لے لی کہ وہ فورینزک آڈٹ بھی انہوں نے شروع کر دیا۔ تو میں اس چینل کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ جب وہ آڈیو سامنے آئی تو ثاقب نثار صاحب کا پہلا ریاکشن یہ تھا کہ یہ تو آواز ہی میری نہیں ہے۔ تو اس چینل نے پتہ نہیں جلدی میں یا کسی پریشر کے تحت انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ثاقب نثار صاحب کی آواز ہے، اور مختلف تقاریر سے یہ اٹھا کر تو آڈیو بنائی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ آڈیو میں جو آواز ہے وہ ثاقب نثار صاحب کی ہے، اور یہ بھی ان کا شکریہ۔ پھر اچانک ثاقب نثار صاحب بولے جی بالکل یہ میری توڑ جوڑ کے بنائی گئی، ان کو بھی یاد آ گیا کہ آواز ان کی ہے اور توڑ جوڑ کر بنائی گئی ہے۔ تو شکریہ کہ آپ نے ثاقب نثار صاحب سے منوا لیا کہ آواز انہی کی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کلپس چلا کے، بریکنگ نیوز چلا کے، کہ یہ جو 2-3 جملے ہیں یہ فلاں تقریر سے اٹھائے ہیں، یہ فلاں تقریر سے اٹھائے ہیں، وہ تقاریر بھی سنوا دی۔ تو میں بڑے ادب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو جملے انہوں نے سنوا دیے کہ یہ فلاں تقریر سے ہیں، یہ فلاں تقریر سے ہیں، تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی تکیہ کلام ہو ان کا، کیچ فریز جس کو کہتے ہیں۔ جیسے عمران خان صاحب اپنی ہر تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ پتہ نہیں، جتنا میں جانتا ہوں ویسٹ کو، جتنا میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، اور گھبرانا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ ان کی کوئی بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہی الفاظ اس میں نظر آئیں گے۔ ہر روز وہ تقریر کریں گے، ہر روز یہی الفاظ استعمال کریں گے۔ لیکن اگر وہ 2-3 جملے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ لیٹ می بی ویری بلنٹ اباؤٹ اٹ، وہ 2-3 جملے جن کا اصل مدعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے ان کو کنٹروورشل بنا کے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ 2-3 جملے کس تقریر سے لیے گئے ہیں وہ آپ نے بتا دیا، تو یہ جملے جو کرکس آف دا میٹر ہے، جو پورا چارج شیٹ ہے، جو پورا مدعا ہے، جو گناہوں کا اعتراف ہے، میں پڑھتی ہوں آپ کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ججمنٹس ادارے دیتے ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ میاں صاحب کو سزا دینی ہے، اور کہا گیا کہ ہم نے خان صاحب کو لانا ہے، بنتا ہے یا نہیں بنتا اب کرنا پڑے گا، بیٹی کو بھی نہیں۔ تو جو صاحب دوسری سائڈ سے فون پہ ہیں وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کی سزا تو نہیں بنتی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دوستوں سے بھی یہی کہا ہے کہ اس میں کچھ کیا جائے، لیکن میرے دوستوں نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا۔ چلو انہوں نے ایسے کہا جیسے اب اس چلو سے کہ ہاں جی آرڈر آ گئے، مجھے ماننے پڑ گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو جسٹس ہے یا انصاف ہے وہ کس طرح سے عمل میں لایا جاتا ہے، یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اصل جملے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے، سزا یا ججمنٹس جو ہے وہ ادارے دیتے ہیں، مریم نواز کو سزا دینی ہے، نہیں بھی بنتی تو بھی دینی ہے، اور عمران خان کو لانا ہے۔ تو اصل جملے جو آپ چھپا گئے ہیں کنوینینٹلی،
میں اس چینل سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں جو بہت زور و شور سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ جملے جو اصل ہیں اور آپ چھپا گئے ہیں، کھا گئے ہیں، بلکہ ہضم کر گئے ہیں، وہ جملے جو ثاقب نثار صاحب کے خلاف چارج شیٹ ہیں، ان کا اعتراف جرم ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جیسے آپ نے یہ بتایا کہ وہ فلاں جملے فلاں تقریر سے تھے، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جملے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے، مریم نواز کو سزا دینی ہے، نہیں بھی بنتی تو بھی دینی ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی لانا ہے، یہ جملے ثاقب نثار صاحب نے کس تقریر میں کہے تھے؟ اور اگر وہ 3 جملے ثاقب نثار صاحب کی آواز ہیں تو یہ 3 جملے کیا ان کی آواز نہیں ہے؟ یعنی کہ جو بات آپ کو پسند ہے وہ ان کی آواز ہے، اور جو بات آپ سامنے نہیں لانا چاہتے وہ ثاقب نثار صاحب کی آواز نہیں ہے۔ تو میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو ایسا نہیں ہوگا۔ پوری قوم کے سامنے یہ حقیقت آج میں رکھنے جا رہی ہوں۔ اگر تو کوئی، میں چینل سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اگر کوئی ایسی تقریر ہے جس میں انہوں نے یہ اعتراف جرم کیا ہے، میری نظر سے نہیں گزری، ان سب کی نظر سے نہیں گزری، قوم کی نظر سے نہیں گزری، جس میں انہوں نے اتنا بڑا اپنا اعتراف جرم کیا ہے، تو اگر وہ تقریر کہیں ہے جس میں سے وہ جملے لیے گئے ہیں تو وہ کائنڈلی تقریر پاکستان کی عوام کو دکھائیں۔ پاکستان کی عوام منتظر ہے، ہم بھی منتظر ہیں، ہم بھی دیکھیں کہ اتنا بہادری انہوں نے کب کی کہ انہوں نے اپنے دورے جو ان کا ملازمت کا دور تھا اس میں انہوں نے کب یہ اعتراف کیا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بڑی بات ہے اگر انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کسی تقریر میں اور وہ تقریر قوم کی نظر سے نہیں گزری۔ چلیں اب آڈیو اور ویڈیو اور سب کو چھوڑ دیں، اصل بات کی طرف آ جائیں۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلی گواہی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی آئی۔ وہ اس وقت ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز اور سٹنگ جج تھے۔ انہوں نے سنگین الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ جب مریم نواز شریف کو اور نواز شریف کو ضمانت کے لیے جب درخواست آئی تو جنرل فیض صاحب ان کے گھر تشریف لائے، اس وقت کے ڈی جی سی، اور ان کو کہا کہ مریم اور نواز شریف کو ضمانت الیکشن سے پہلے نہیں دینی۔ تو یا تو آپ اس بات پہ آ جائیں کہ ضمانت نہیں دینی ورنہ آپ بینچ پہ نہ بیٹھیں۔ تو انہوں نے ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جج نے جب یہ الزام لگایا تو وہ ویڈیو بھی جھوٹی ہے۔ وہ جج صاحب تو آج بھی موجود ہیں، شوکت عزیز صدیقی صاحب، وہ ریٹائر ہو گئے انصاف کے انتظار میں، لیکن وہ تو آج بھی موجود ہیں۔ کیا جن پر الزام لگایا گیا، جن پر یہ سنگین نوعیت کا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ڈی جی سی ہونے کے باوجود وہ ایک جج کے گھر میں گئے اور جج کے گھر میں انہوں نے جا کے ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی، کیا کبھی جو جنرل فیض صاحب ہیں انہوں نے اس بات کو آ کے ڈینائی کیا؟ ورنہ اگر آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب ہیں، انسان کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگتا ہے تو آپ کا سب سے پہلا جو انسٹنکٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے وہ گناہ نہیں کیا ہوتا تو آپ سامنے آتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ تو 2018 سے اب 2021 ختم ہو رہا ہے، آج تک جنرل فیض صاحب نے کبھی بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا، کیونکہ یہ بات سچ ہے۔ اور اب میں کورٹ میں ان کو لے کر گئی تو اب کورٹ میں وہ درخواست میری ہے، تو انہوں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ مجھے غلط کورٹ میں لے گئی ہیں تو کورٹ کو یہ کہے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیا جائے کہ وہ جو کہیں گے سچ کہیں گے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب کی گواہی کے بعد ارشد ملک صاحب، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نیب کے مقدمے میں سزا دی تھی، ان کی ویڈیو جو میں نے اس وقت ریلیز کی تھی پوری دنیا کے سامنے، تو ارشد ملک صاحب کو تو اس سچ بولنے کی پاداش میں نکال دیا گیا اور ان کو بلکہ سزا دے دی گئی،
खोसा साहब जो तब चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने ये फरमाया कि ये जुडिशरी के मुंह पर काला धब्बा है, तो वो काला धब्बा उन्होंने इस तरह धोया कि उन्होंने उस जज को निकाल दिया, लेकिन उसकी जजमेंट आज भी स्टैंड करती। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़े और इस इंसाफ नवाज शरीफ साहब को उसमें इंसाफ दे। और फिर जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज हैं, उनका एक एफिडेविट सामने आया, बयान हल्फी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, तो ये ख़ानदान के साथ छुट्टियां मनाने गिलगित बल्तिस्तान आए हुए थे। और तब ये जो चीफ जज थे उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के, ये वहाँ पर उस वक्त चीफ जज थे और इनकी रेजिडेंस में, इनके लॉन में वो चाय पी रहे थे, जब उन्हें ये उनके सामने इन्होंने फ़ोन किया कि एक जज साहब का नाम लेके कहा कि उनको फ़ोन किया और कहा कि मरियम और नवाज शरीफ को ज़मानत नहीं देनी इलेक्शन से पहले। उसके जो कंटेंट्स हैं वो इस वक्त मेरे सामने नहीं है, लेकिन उसका जो खुलासा है वो यही है। तो ऑडियो कोई, उसमें आप शक व शुबात कर सकते हैं, वीडियो में आप कर सकते हैं, लेकिन शौकत अजीज़ साहब तो माशाअल्लाह हयात हैं, उनको बुलाएं, उनको पूछें। एक्स चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान तो आज हयात हैं, उनको बुलाएं, उनको पूछें। वो तो कह रहे थे कि मैं किसी भी फोरम पे आके जो मैंने स्टेटमेंट दी उसको टेस्टिफाई करूंगा। बल्कि जब उन्होंने ये एफिडेविट दिया तो जवाब क्या आया साकिब निसार साहब का कि मैं कोई पागल हूँ कि मैं कोर्ट्स के चक्कर लगाता फिरूं। जब उनसे ये कहा गया कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, आप इसका जवाब देंगे, आप अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, तो उन्होंने, ये साकिब निसार साहब ने जो सारी ज़िंदगी कानून पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे और हाईएस्ट कुर्सी पर पहुंचे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उनको जब कहा गया कि आप इसमें अपने आप को डिफेंड करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं कोई पागल हूँ कि मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहूँ। तो मैं साकिब निसार साहब से आज कौम के सामने ये पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त का जो 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर था, करोड़ों लोगों के वोट से आया था, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, वो कोई पागल था कि जिसने अपने पूरे ख़ानदान और अपनी पूरी पार्टी समेत, वो कानून जानते हुए कि ये इंतकाम था, झूठ था, वो कानून के आगे पेश होते रहे, अपनी बेटी को लेकर कानून के आगे पेश होते रहे, अपनी 3 नस्लों का उन्होंने हिसाब दिया। वो कोई पागल थे कि आप ये कह के डिसमिस कर देंगे कि मैं कोई पागल हूँ कि कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाता फिरूं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी। तो साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, कौम को बताएं, सामने आएं, जुर्रत करें, कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया, नवाज शरीफ की सज़ा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सज़ा दें। मरियम नवाज शरीफ की अगर सज़ा नहीं बनती थी, बेटी की नहीं बनती थी, बेटी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर बेटी की सज़ा नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि मरियम नवाज को सज़ा दें। और किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है, किसने आपको ये कहा। और अगर आपकी नज़र में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नज़र में वो सज़ा नहीं बनती थी जिसका एतराफ़ आपने उस ऑडियो में किया, तो आपने क्यों कानून और इंसाफ का कत्ल किया? ये जानते हुए कि वो सज़ा नहीं बनती, आपने क्यों वो सज़ा दी, किसके कहने पे दी, ये आपको एक ना एक दिन कौम को बताना पड़ेगा। और आप पाकिस्तान में इंसाफ की हाईएस्ट कुर्सी पर बैठे थे, और वो कौन था जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सके। आप उसको ये नहीं कह सके कि ये सज़ा नहीं बनती, ये मत दो। और अगर आपने, जिस तरह आपने अपनी ऑडियो में कहा कि मैंने दोस्तों को समझाने की कोशिश की है, और अगर आपने उन दोस्तों को समझाने की कोशिश की थी और वो नहीं माने, तो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए आपने क्यों एक गैर कानूनी, गैर आईनी कदम को उठाने पर आप मजबूर हुए? क्यों गैर कानूनी और क्यों गैर आईनी इकदामात को मानने पर आप मजबूर हुए?
इसका जवाब आपको कौम के सामने अब देना पड़ेगा। और अगर आप शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, अरशद मलिक साहब, FIA के जो DG थे, उनकी जो बशीर मेमन साहब थे, उनकी गवाही को भी छोड़ दें, आप गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज के एफिडेविट को भी छोड़ दें, आप इस ऑडियो को भी छोड़ दें, लेकिन मैं ये जो पिछले 5 साल के वाकयात हैं, जिस तरह से वो साजिश जिसका जिक्र शौकत अजीज सिद्दीकी ने किया, 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, अरशद मलिक ने किया, बशीर मेमन ने किया, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज ने किया, अब इस ऑडियो में जो आया है, ये 5वीं शहादत आई है नवाज शरीफ के हक में और PMLN के हक में। तो अगर हम इन शहादतों को भी अभी साइड पे रख दें, तो मुझे ये बताएं कि पिछले 5 साल में कौम की आंखों के सामने जो वाकयात हुए, वो क्या इतनी जल्दी कौम भुला सकेगी? सबसे बड़ी चार्जशीट, सबसे बड़ी शहादत तो वो है जो कुदरत ने 5 साल में जिस तरह से इनकी साजिशें अनफोल्ड हुई हैं, सबसे बड़ी तो सबूत वो हैं जिनको कोई नहीं जुटला सकता। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि अवाम के मुंतखब वजीर आज़म, जिसका नाम नवाज शरीफ था, उसको एक साजिश के तहत उसके ओहदे से हटाया गया? क्या उसके लिए किसी फोरेंसिक की जरूरत है? क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस जब पैनामा आया था, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने फ्रिवलस कहकर उस पिटिशन को उठाकर अदालत से बाहर फेंक दिया था? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि फिर जस्टिस खोसा ने इमरान खान साहब को कहा कि आप इधर उधर क्या फिर रहे हैं, ये दरखास्त नवाज शरीफ के खिलाफ मेरे पास लेके आए, हम इसका फैसला करते हैं? क्या इसको किसी फोरेंसिक की जरूरत है? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पनामा में 400 साढ़े 400 अफराद के नाम आए, उनमें से किसी को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जिस शख्स का नाम पनामा में नहीं आया उसी को पकड़ के आपने सजा दे दी, और उस शख्स का नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ? क्या इस बात के लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? और फिर बहुत आपने शोर मचाया, पनामा पनामा पनामा, उसके बाद आपने महज बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने इकामा रखने पर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से आपने उसको बाहर निकाल दिया। क्या इस बात को आप जुटला सकते हैं? और ब्लैक लॉ डिक्शनरी आप ले आए, क्या उसको भी किसी इस फैसले को भी, जो बदनाम जमाना जिसको फैसला कहा जाता है, क्या इसके लिए भी किसी फोरेंसिक की जरूरत है? और फिर उसके बाद पहली बार हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद पार्टी बनता है और नैब को कहता है कि ये रेफरेंसेस को दाखिल करो। कभी ऐसा सुना आपने कहीं? क्या इस बात के लिए भी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? और फिर उसके बाद JIT बनती है। JIT में व्हाट्सएप से कॉल्स करके हीरे लाए जाते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो हीरे आज कहाँ हैं? वो हीरे कहाँ गुम हो गए? और जब पैंडोरा बॉक्स आया, तो क्या पैंडोरा पेपर्स हैं? क्या है पैंडोरा पेपर्स आया, तो उस वक्त वो JIT कहाँ थी? उस वक्त वो हीरे कहाँ थे जो दिन रात, जिनको कोर्ट में भी जब हमारा केस चल रहा था तो कहा गया कि जिन्नात काम करते थे, सामने सामने तो वो 5-6 लोग थे जिनके सामने हम पेश हुए। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ग्रेड 18 के ऑफिसर के सामने पेश हो रहा है, रिटायर्ड ISI के ऑफिसर के सामने, ब्रिगेडियर के सामने पेश हो रहा है। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इस किस्म के काम करते हुए? आज कहाँ है वो हीरे? आज कहाँ है वो जवाहरात जो आपने इतना छुपा के रखे हुए थे? आज वो JIT भी कहाँ है? मेरा ख्याल है कि वो हीरे साकिब निसार साहब के साथ आए थे और साकिब निसार साहब के साथ ही वो रुखसत हो गए। फिर कौन सा ऐसा पाकिस्तान की 74 साल की तारीख में केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जब नैब को रेफरेंसेस भेजता है तो उस पर एक मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर देता है? कौन है? कौन सा केस है? एक है तो बताएं।
ایک ہے اگر 74 سال کی تاریخ میں تو بتائیں کہ کسی بھی کیسز کے اندر یا ریفرنسز سے اندر اوپر آپ نے مانیٹرنگ جج بٹھا دیا. وہ کیا مانیٹر کر رہا تھا؟ وہ یہ مانیٹر کر رہا تھا کہ کہیں کسی طرح سے کوئی انشور کیا جائے کہ سزا نواز شریف اور مریم نواز کو ملے. وہ ہمارے سامنے میں ان صحافی حضرات کو کچھ یہاں تشریف بھی رکھتے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے میرے بہادر بھائی میرا خیال ہے جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا تھا, جو فون کے کور سے اس طرح اپنا منہ چھپا کر احتساب عدالت سے نکل رہے تھے. آپ ہی تھے نا وہ؟ آئی ایم سوری, اس کے بعد آپ کو بہت مشکلات سے گزرنا پڑا, لیکن میں آپ کو سلوٹ کرتی ہوں. تو کیا اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ یہ بیٹھے ان سے پوچھ لیں. اور یہیں پر آپ کو تسلی نہیں ہوئی تو آپ نے نواز شریف کو, چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب, آپ نے نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹا دیا. کوئی ہے پریسیڈنٹ, لیگل پریسیڈنٹ ہے اس بات کا 74 سال کی تاریخ میں؟ اس کے لیے بھی کوئی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ نواز شریف کو آپ نے تا حیات نااہل کر دیا. مجھے کوئی عوامی عہدہ رکھے بغیر کوئی ثبوت میرے خلاف, آج بھی کو اسلام آباد ہائی کورٹ پوچھ رہی ہے نیب سے کہ ثبوت کہاں ہے, اور نیب لیتی ہے کیونکہ ثبوت نہیں ہے. کوئی ثبوت رکھے بغیر مجھے بھی 7 سال کے لیے نااہل کیا. تو کیا اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ پھر یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے سینئرز, میرے بڑے بھائی سب بیٹھے ہیں, میرے انکلز بیٹھے ہیں یہاں پر. یہ میرے دائیں بیٹھے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, بائیں بیٹھے ہیں حسن اقبال صاحب, میرے پارٹی کے پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز شریف صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, یہ جاوید لطیف صاحب, یہ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے جن سے سینیٹر کی سیٹ بھی چھین لی گئی. تو کیا یہ جن مقدمات سے گزر کے آئے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کا تو ایک کلاسک کیس ہے, ہیروئن آپ نے ان کے اوپر ڈال دی اور آج تک آپ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. اس کے علاوہ جو میرے ساتھی, میرے بزرگ, میرے بھائی یہاں پر پارٹی کے لوگ نہیں بیٹھے, مجھے حنیف عباسی صاحب بھی یاد آ جاتے کہ جب حنیف عباسی صاحب الیکشن سے پہلے, ان کو تو آپ نے جیل میں ڈال دیا, اور ان کا جو اپوننٹ ہے, میں اس شخص کا نام بھی لینا نہیں چاہتی, آج وزیر ہے وہ, اس کی آپ الیکشن کیمپین چلا رہے تھے جا کے پنڈی کی سڑکوں پر. کیا وہ بھی, اس کو بھی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ پھر جب ہمارے سینٹ کے الیکشنز تھے تو ہمارے سینیٹرز سے, جو پی ایم ایل این کے سینیٹرز تھے, ان سے آپ نے شیر کا نشان چھین لیا. آپ نے ان لوگوں سے حق چھین لیا کہ وہ اپنی پارٹی کے نشان سے الیکشن لڑیں. آپ نے شیر کا نشان ان سے چھین لیا کیونکہ آپ فیور کرنا چاہتے تھے کسی کو, اور آپ اس کے لیے مسلم لیگ نون کے سینیٹرز کو جو سینٹ میں نہیں آنے دینا چاہتے تھے, آپ نے ان سے شیر کا نشان چھینا. تو کیا آپ اس تاریخ کو جھٹلا سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے. اور پھر آپ نے خود یہ اپنی آڈیو میں فرمایا کہ آپ کو کہا گیا کہ عمران خان کو لانا ہے. تو اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے انصاف کا قتل کیا, جس طرح سے آپ نے نواز شریف اور اس کے پورے خاندان اور اس کی پوری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے آپ نے انصاف کا ایک الگ معیار قائم کیا, تو اسی طرح آپ نے عمران خان جیسے جھوٹے اور سازشی شخص کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے, اس کو لانے کے لیے آپ نے اس کے لیے انصاف کا بالکل ہی ایک الگ معیار قائم کیا. میں بتاتی ہوں کیسے. کیونکہ عمران خان کو لانا تھا, آپ کو حکم آیا کہ عمران کو لانا ہے. جس معیار پر نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کو پرکھا گیا, اور جس معیار پہ عمران خان صاحب کو پرکھا گیا, یہ بھی سن لیں. جب عمران خان صاحب پہ کیس فائل ہوا تو ظاہر ہے کیونکہ اب کیس فائل ہوا تھا, سننا تو پڑنا تھا, تو سنا. جتنے انہوں نے جھوٹے ایفیڈیوٹس دیے, جھوٹی منی ٹریل دی, اب میں نام نہیں لینا چاہتی ان کے کسی بھی فیملی ممبر کا کہ اس نے اس کو بھیجی, اس نے اس کو بھیجی. 20 سال سے جو بینک بند ہو گیا تھا, اس کے اچانک سے کسی نے پیپرز پروڈیوس کر دیے. نہ ان کی فیملی میں سے کسی کو بلایا گیا,
نہ ان کے کسی فیملی ممبر کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. نواز شریف کی تو بیٹی نے بھگتا, اس کے بھائی نے بھگتا, اس کے بھتیجے نے بھگتا, ان کی پارٹی نے بھگتا. عمران خان کے کسی فیملی ممبر کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے جھوٹی منی ٹریل دی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, یہ آپ کہاں سے لے کے آئے؟ اس کو منوئن آنکھیں بند کر کے ایک صحیفے کی طرح اس کو سچ مان لیا گیا. کیا عمران خان کا کوئی اہل خانہ سنگین ترین الزامات کے باوجود جیل گیا؟ کیا عمران خان کو نے جو جھوٹی منی ٹریل پیش کی اس پر کسی کو کوئی جے آئی ٹی بنی, کوئی اعتراض ہوا, کوئی جسٹس کھوسا نے کہا کہ ہمارے پاس لے کے آؤ؟ کیا کوئی سوال ان سے پوچھا گیا؟ اور اس کے بعد جب عمران خان کا بنی گالا والا محل ریگولرائز کرانے کی باری آئی تو یو سی, جو وہاں کی یو سی ہے, اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جو پیش کیا گیا ہے جو اجازت نامہ یہ کمپیوٹرائزڈ ہے, اور جس وقت کا یہ اجازت نامہ اس وقت تو ہمارے پاس کمپیوٹر ہی نہیں تھا. تو کس طرح, کیا اس بات کے لیے بھی اب کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ کیا اس بات میں بھی اب کوئی شک کی گنجائش ہے کہ کس طرح, کیونکہ آپ کو حکم تھا کہ آپ نے عمران خان کو لانا تھا, کس طرح آپ نے ان کے اوپر جو سیریس ایلیگیشنز تھے, جو اتنی ان کی گلیئرنگ ثبوت تھے ان کے خلاف, آپ نے کس طرح ان کو نظر انداز کیا؟ تو میں بہت خوش ہوں, اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ جس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جاری ہوا وہ بھی آج پوری قوم بلکہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا, اور اس کو صداقت اور امانت کا جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا ثاقب نثار وہ بھی آج پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ سلسلہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رکنے والا نہیں ہے. جب آپ گناہ کرتے ہیں, جب آپ ایک سازش کرتے ہیں تو آپ اس وقت اپنی طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں, اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں, تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ اپنے پیچھے کتنے ثبوت چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان ثبوتوں کو منظر عام پہ آنا تھا. ان ثبوتوں کو سامنے لانے میں نہ نواز شریف صاحب کا کوئی کردار ہے, نہ میرا کوئی کردار ہے, نہ میری پارٹی کا کوئی کردار ہے. یہ سب قدرت کا نظام ہے, اور قدرت کے نظام کو حرکت میں آنا ہی تھا. اور اب جب قدرت کا نظام حرکت میں آیا, اس کے فیصلے بھی اس کے ہوتے ہیں, ٹائمنگز بھی اس کی ہوتی ہیں, تو ان کو اب منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. تو بات یہ ہے کہ باقی چیزوں کو تو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں, لیکن پچھلے 5 سال کے جو تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہوتے رہے ہیں, اس کو آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑی چارج شیٹ ہے آپ کے خلاف. آڈیو بھی وہی کہہ رہی ہے, ایفیڈیوٹ بھی وہی کہہ رہا ہے, شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں, ارشد ملک نے بھی وہی کہا تھا, بشیر میمن صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں. تو جو شہادتیں وقت نے دی ہیں, جو شہادتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں, ان کے جو سازشیں ہیں وہ جس طرح منہ کے بل گری ہیں, ان شہادتوں کا نہ کوئی انکار کر سکتا ہے, نہ ان کو کوئی جھٹلا سکتا ہے, کیونکہ جو واقعات بھی ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے, میرے سامنے, اور جو پاکستانی قوم مجھے سن رہی ہے بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہوئے ہیں. کسی بھی آڈیو میں, کسی بھی ایفیڈیوٹ میں, کسی بھی ٹی وی کی سٹیٹمنٹ میں, کسی بھی جج کی سٹیٹمنٹ میں وہ سب چیزیں جو قوم نے 5 سال اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی دیکھی, ان میں, ان آڈیوز ویڈیوز میں بھی سب کچھ وہی ہے. تو واقعات سچے ہیں اور آڈیوز اور ویڈیوز جھوٹی ہیں. اور پھر بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ ثاقب نثار صاحب تو اپنے ڈیفنس میں کچھ نہیں کہہ رہے, وہ تو چپ کر کے بیٹھے ہیں, اور جو حکومتی وزراء ہیں وہ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں ثاقب نثار صاحب کو ڈیفینڈ کرتے کرتے. اب بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرف جائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے مہنگائی پر کوئی میٹنگ نہیں بلائی. روز صبح آپ اٹھیں تو قیمتیں اور ہوتی ہیں, دوپہر کو اور ہوتی ہیں, رات کو اور ہوتی ہیں. عوام کو بھیک کی طرح 3 دفعہ دن میں جو ہے وہ گیس مل رہی ہے, وہ بھی نہیں مل رہی. اور جو گیس مل ہی نہیں رہی اس کی قیمتیں اب سنائیں 125 گنا بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. تو جی 175. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ تو عمران خان صاحب نے میٹنگ نہیں کی, لیکن جب یہ آڈیو آئی اپنے ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا, اپنے وزراء کا اجلاس بلا لیا, اور کہا کہ نون لیگ کا دور یاد کراؤ. بھئی نون لیگ کا دور یاد کراؤ گے تو لوگوں کو 5.8% گروتھ یاد آئے گی. نون لیگ کا دور لوگوں کو یاد کراؤ گے تو لوگوں کو موٹر ویز, سڑکیں, میٹرو بس,
ऑरेंज लाइन اور کم قیمتیں اشیاء خرد و نوش کی وہ یاد آئیں گی؟ تو نون لیگ کا دور تو لوگوں کو اپنے آپ یاد آ رہا ہے، آپ کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو تباہی ملک کی ہے، نون لیگ کا دور اپنے آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہے، بلکہ جو چیز شاید نہیں بھی یاد آنی تھی وہ بھی یاد آ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو حکومتی وزراء شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں، ان کو کسی نے یہ بھی نہیں سمجھایا کہ جب آپ ثاقب نثار صاحب کے ڈیفنس میں سامنے آئیں گے اور ہلکان ہوں گے اور اپنے آپ کو خراب کریں گے تو وہ ثاقب نثار کے حق میں نہیں جاتی، وہ بات ان کے اگینسٹ جاتی ہے. کیونکہ ساری دنیا کو یہ پتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے جس سازش کا وہ مہرہ بنے، اس سازش کے بینیفیشری کا نام ہے عمران خان. اور اس سازش کے نتیجے میں یہ حکومت 2018 میں قیام میں آئی. اس سازش کے نتیجے میں نواز شریف کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا. تو یہ ثاقب نثار کو نہیں بچا رہے حکومتی وزراء اور عمران خان، یہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. ان کو خوف ثاقب نثار کے ایکسپوز ہونے سے نہیں آ رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ ثاقب نثار جب ایکسپوز ہوگا تو ہم بھی ایکسپوز ہوں گے، کیونکہ ہم اس سازش کے سب سے بڑے مہرے تھے. تو یہ جو حکومتی وزراء کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنی جان بچانے کی کوشش ہے، ثاقب نثار کو بچانے کی کوشش نہیں ہے. اور ثاقب نثار صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنا ڈیفنس خود کریں. جب یہ آپ کا ڈیفنس کرتے ہیں تو آپ کا کیس مزید خراب ہوتا ہے. اور میں ثاقب نثار صاحب سے یہ بھی کہتی ہوں کہ جب گلگت بلتستان کے چیف جج کا ایفیڈیوٹ آیا تو اس کے جواب میں آپ کا ایفیڈیوٹ آنا چاہیے تھا. یہ اسٹیٹمنٹ نہیں آنا چاہیے تھا کہ میں کبھی پیش نہیں ہوں گا، میں کوئی پاگل ہوں. اور اب جب کہ فورینزک رپورٹ کے ساتھ آڈیو آ گئی ہے عوام کے درمیان، تو آپ کو بھی فورینزک رپورٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. کرائیں آپ اس کا آڈٹ. احمد نورانی صاحب کو میں کل پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک چینل ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ ان کا یہ جو سب پروپیگنڈا وہ پاکستان میں کریں، ذرا اپنے لندن والے چینل پہ چلائیں تاکہ پتہ چلے. میں بھی بے روزگار ہوں، کچھ پیسے مجھے بھی مل جائیں. تو میں تو ثاقب نثار صاحب کو یہ کہتی ہوں کہ ضرور اس کا آڈٹ کرائیں، ضرور اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں. اگر آڈیو جھوٹی نکلی تو آپ کو ہرجانہ ملے گا، پھر آپ اس سے جائیں اور بنائیں جتنے ڈیم آپ نے بنانے. تو فائدے کی بات ہے نا. لے کے جائیں کورٹ میں، کھڑے ہوں، شہادت دیں، کراس کوشچننگ کراس ایگزامینیشن کے سامنے آئیں اور بتائیں لوگوں کو کہ یہ جھوٹ ہے اور جو پیسے ملے اس کا ڈیم بنائیں جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے تھے. تو اور پھر بڑی میں ہنس رہی تھی جب میں سن رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ سب کے پیچھے نون لیگ ہے. تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا نون لیگ نے نواز شریف صاحب کو ایک آمیز میں کیا نون لیگ نے بینچ توڑوائے اور بنوائے تھے؟ کیا نون لیگ نے نون لیگ کو ہی، نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، اور یہ جو پارٹی میری بیٹھی ہے اس کو جھوٹی سزائیں نون لیگ نے سنوائی تھیں، ان پہ جھوٹے مقدمات نون لیگ نے بنوائے تھے؟ کیا نون لیگ نے آر ٹی ایس بٹھایا تھا؟ کیا نون لیگ نے 2018 کا الیکشن چوری کیا تھا اور اس کے نتیجے میں عمران خان کو مسلط کیا تھا؟ کیا نون لیگ نے سازش کر کے عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا تھا؟ تو میں عدلیہ کا احترام ہے میرے دل میں. اس تو وہ ادارے کو نام کرتا ہے. اسی طرح جب ثاقب نثار جیسا شخص جب کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو انگلیاں ادارے پہ اٹھتی ہیں. میں اور عدلیہ میں بہت، جس طرح پاکستان کے آرمڈ فورسز میں بہت پروفیشنل محب وطن افسران ہیں جو ملک کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اپنی آئینی حدود تک محدود رکھتے ہیں اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں. ہم ادارے کی قدر کرتے ہیں. وہ میرا ادارہ ہے، وہ ہمارا ادارہ ہے اور وہ ہماری حفاظت
इसी तरह मैं अदलिया से गुजारिश करती हूँ कि साकिब निसार साहब के गुनाहों का और वो लोग जो पनामा में शामिल थे उनके गुनाहों का बोझ अदलिया ना उठाए। वो साकिब निसार जो कि हर तरह से इबरत के निशान बन चुके हैं, जिसका सच सामने आ चुका है, मैं ये अदलिया से गुजारिश करती हूँ कि उसका बोझ ये अदलिया ना उठाए। हम बतौर जमात और हम बतौर पाकिस्तानी अदलिया को किसी भी शक व शुबा और तनकीद से बालातर देखना चाहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये मुल्क हमारा है, ये हमारा बहुत ही प्यारा वतन है, और इस वतन में तब तक ये वतन कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब हमारे पास एक ऐसी अदलिया मौजूद ना हो जो तनकीद से और शक व शुबा से बालातर हो। तो जो नुकसान अदलिया को साकिब निसार जैसे जजेस ने पहुंचाया, अदल को जो नुकसान पहुंचाया, जो इम्प्रेशन क्रिएट हुआ, हम नहीं चाहते कि साकिब निसार के दामन पर जो छींटे हैं वो आज अदलिया के किसी भी जज के दामन पर वो छींटे नजर आए। साकिब निसार शायद आज ना बता सकें कि किसने उनको ये सब करने में मजबूर किया था, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों के लिए इबरत है। उसकी वजह यह है कि जिन्होंने उनको मजबूर किया वो तो आज भी पर्दे के पीछे हैं, वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन चेहरा साकिब निसार साहब का दागदार हो रहा है। तो ये हमारी अदलिया को भी देखना पड़ेगा कि दबाव में लाने वाले और ये फैसले कराने वाले तो हमेशा बेचेहरा रहते हैं, लेकिन चेहरा जिसका सामने आता है वो हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं। तो इस कॉन्स्पिरेसी से जो कि जिसका पूरा कच्चा चट्टा अवाम के सामने आ चुका है, मैं अदलिया से गुजारिश करूंगी कि इससे अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर लें, और मैं ये भी समझती हूँ कि बतौर सियासी जमात अवाम के जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है, ये हमारे फ़राइज़ में, हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है कि अदलिया के वक़ार को हम बचाएं, अदलिया के वक़ार को दागदार ना होने दें। और अदलिया उन 3 से 4 अफराद के गिरोह का नाम नहीं है जो पनामा साजिश में शामिल थे। अदलिया बहुत बड़ी है और अदलिया को अपने आप को इससे ऊपर रखना चाहिए। जितना इस चीज़ की सपोर्ट में वो होगा उतना मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी, और हम वो नहीं चाहते। हम मामलात को एक सर्टन पॉइंट से बियॉन्ड नहीं लेके जाना चाहते। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि जो आखिर में मुझे याद आ गया, वैसे खोसा साहब ने पनामा फैसले में लिखा था कि बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिहाइंड 2018 इलेक्शंस पॉलिटिकल फॉर्चून जो क्राइम था वो पूरी दुनिया के सामने आज वो जो साजिश थी, जो कि गुनाह भी था, क्राइम का नाम भी दिया जा सकता है, वो आज पूरी दुनिया के सामने। शुक्रिया बहुत बहुत। जी जी, मैं इधर ही बैठी हूँ। जी जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। आपने ये सारा कुछ बताया, 5 शवाहिद भी आपने पेश किए जी। क्या आप आज खुद किसी अदालत में जाएंगी ये 5 शवाहिद लेकर? वो तो दूसरी जानिब तो उनकी जानिब से तो अभी तक ऐसा कोई अमल नहीं हुआ। दूसरा, आपके पास मेजर ऑप्शन थे इस हुकूमत को। पहले एक बात मैं कर लूँ, जो दूसरा सवाल आप बाद में पूछ लीजिएगा। आपने जो कहा, मेरे पास बिल्कुल वो शवाहिद मौजूद हैं, वो मेरे पास हैं, मेरे वकला के पास है, मेरे वकला की टीम उसको देख रही है। और पहले तो मेरी अपील यही है अदलिया से, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से, कि इस बात का, क्योंकि उंगलियां उन पर उठी हैं, ठीक है केस हमारा है, लेकिन ये सिर्फ नवाज शरीफ का केस नहीं है, ये सिर्फ मरियम नवाज का केस नहीं है, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, ये एहसन इकबाल साहब का केस नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब का केस नहीं है, ये पूरी कौम का केस है। क्योंकि इस साजिश के नतीजे में जिस शख्स को आपने लाके मसनद इक़्तिदार पे बिठाया, उस शख्स ने 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी, उनका जीना दोभर कर दिया। उनके मसाइल का, जिसमें महंगाई, लाकानूनियत, जिसके अंदर पाकिस्तान की बदनामी, जिसमें इदारों को तबाह करना शामिल है, उस सब का जिम्मेदार इमरान खान है। तो ये सिर्फ अब मुस्लिम लीग नून की स्टोरी नहीं है, ये पूरे कौम की जो मसाइल हैं,
یہ اب اس کی عکاسی کرتا ہے تو یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. تو اس قومی مسئلے کو یا ایک اتنا بڑا ایشو اٹھ گیا ہے تو میں یہ پہلے تو سو موٹو ہمارے وقت میں تو فوراً لیا جاتا تھا اور عدالتوں میں بلا لیا جاتا تھا, ہم پیش بھی ہوئے. تو میں پہلے تو یہ موقع دوں گی عدالتوں کو کہ وہ خود جو انگلیاں اٹھی ہیں آج عدلیہ پر یا ادارے پر, اس کو آگے بڑھ کر خود اس دھبے کو دھوئیں. اور جب وہ خود یہ دھبا دھوئیں گے تو ان کی عزت میں, ان کے وقار میں اضافہ ہوگا. باقی رہی میری بات, تو میرے پاس یہ سب کچھ موجود ہے. اگر میں نے جس موقع پہ بھی مناسب سمجھا اس کو اپنی اپلیکیشن کا, اپنے کیس کا حصہ بنانا, تو میں ضرور بناؤں گی. لیکن پہلے جب ہم یہ چیزیں کورٹ لے کے گئے ہیں تو ہمیں ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا ہے, جو کہ بہت بری بات ہے. لیکن اب میں وہ رونا نہیں دھونا چاہتی. اب ججز کے پاس ایک موقع آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو وہ اپنے جو یہ اس کو درست کریں تو ان کی عزت میں اضافہ ہوگا. جی جس میں کمپنی نے ٹرانزیکٹ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے دھمکی میں کالز آ رہی ہیں اور ہزاروں میسج آ رہے ہیں جس میں کہا گیا اگر کورٹ کو بدلا جائے. اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. دوسرا ایک منٹ آپ مختلف چینلز کے نام لے کر ان کو اشتہارات روکنے کا. تھینک یو. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں ہے, وہ میری آواز ہے. اچھا, دوسری بات کیا کی آپ نے؟ دوسری جو ایک سیکنڈ, اور جو دوسری بات آپ نے کہی وہ یہ ہے کہ ان کو ہزاروں فون کالز جا رہے ہیں اور ان کو میسیجز جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا, جب آپ کے پول کھلنے لگیں گے تو فرینٹک کالز اسی طرح کی جاتی ہیں. گھبرا کے پینک میں یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے, لیکن اس سے رپورٹ نہیں بدل جاتی. وہ کوئی پاکستانی کمپنی نہیں ہے جس کو دباؤ کے تحت, یہاں پر تو چیف جسٹسز جو ہیں وہ دباؤ کے تحت فیصلے دے جاتے ہیں تو انصاف کا قتل کر جاتے ہیں, جیسے ثاقب نثار صاحب کے اوپر الزام لگا. تو وہ تو ایک ایسے ملک میں جہاں کے عدالتیں سب کچھ جو ہے وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. تو میں تو ثاقب نثار صاحب کو یہ کہوں گی کہ اگر وہ ان کو آڈیو رپورٹ کی جو اس پہ فورینزک رپورٹ آئی اس پر کوئی ہے تو چیلنج کریں اس کو US کے کسی کورٹ میں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن فون کالز کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی مطلب ڈر کے خوف کے ان کو لگتا ہے کہ یہ دباؤ دھونس دھاندلی پاکستان میں چلتا ہے تو شاید باہر بھی چل جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. میڈم یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسی آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ مزید بھی لیک ہو سکتی ہیں اور بہت سارے لوگ بے نقاب ہو سکتے ہیں. سوال میرا بھی یہ ہوگا کہ کیا آپ کا ذہن میں بھی ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے, اور آپ کی جو آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اور اس میں 3-4 چینل کا آپ کہہ رہی ہیں, وہ آپ کو ان کو اشتہارات نہ دینے کے کما دیں گے؟ دیکھیے وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی, وہ بہت پرانی ہے. لیکن میں نے جب کہہ دیا کہ وہ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ جوڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں, تو میں یہ بات سامنے آ گئی. اور آج کا جو ٹاپک ہے کائنڈلی اسی پہ رہے, اس کے اوپر میں بہت لمبی بات چیت بھی کر سکتی ہوں, لیکن پھر کسی وقت کے لیے. آپ نے دوسرا سوال, ایک سیکنڈ کو دوسرا سوال بھی کیا تھا. جی, میں نے ابھی جو بات کی اپنے ابتدائی جملوں میں نے وہ کہا کہ جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں, جب کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو اس وقت تو آپ اپنے اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں, اپنے طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں, یا آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا. تو آپ جو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کتنے ثبوت چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, قدرت کا اصول ہے کہ سچ نے سامنے آ کے رہنا ہوتا ہے, تو سچ تو سامنے آئے گا. اب یہ جتنا بھی اپنا چہرہ چھپائیں, ریت میں سر دبائیں, کچھ بھی کریں, ثبوتوں نے سامنے آنا ہے اور اس کا وقت آ چکا ہے. شکریہ. آپ نے جو کہا ہے پاناما نکالا, کسی کو لانا کسی کو سزا دی. جی نہیں, یہ میں نے تو نہیں کہا, یہ تو ثاقب نثار صاحب نے کہا. جی, اس میں جس بینچ نے سزا دی تھی اس بینچ کے ایک فاضل رکن آج چیف جسٹس پاکستان ہیں جی, اور صادق اور امین قرار دینے والے بینچ کے جو ممبر ہوں گے وہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے. جی, آپ ایسی صورت میں اس عدلیہ سے اپنی انٹروسپیکشن کا مطالبہ, آپ کو نہیں لگتا کہ شاید ایک بھینس کے آگے بین بجانے کی بات ہے؟ دیکھیں میں اور جس طرح سے سچ ان کے سامنے آیا تو یہ بہت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے, اور اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں, چاہے وہ ریٹائرڈ ہیں یا وہ سٹنگ ہیں. تو اس میں سب سے بڑی جو ٹیک ہوم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سچ کبھی چھپ نہیں سکتا. تو بہتر ہے جتنی جلدی ان غلطیوں کا ادراک کیا جائے, ان کو سدھارا جائے, ان کو ریکٹیفائی کیا جائے.
جتنی جلدی اس بدنامی سے اور اس جو تنقید ہے یا جو آپ کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جس طرح سے اٹھ رہی ہیں، اس سے جتنی جلدی اس کو سیدھے راستے پہ ڈالا جائے، اب یہ عدلیہ کے اپنے ہاتھ میں۔ انٹروسپیکشن کی امید تو ہم کر سکتے ہیں نا، امید تو ہمیں اس کا حق تو دے سکے، انٹروسپیکشن کی امید تو ہو۔ وہ عدالت میں ہے، سزا ہوئی میاں نواز شریف صاحب کو، آپ کو، کیپٹن صدر صاحب کو، تو عدالتوں سے ہوئی۔ آپ کو ریلیف بھی اگر ملے گا تو آپ کو کورٹ سے ہی ملنا ہے۔ تو جو ایویڈنس آ رہے ہیں، آپ کہیں کہ عدالتیں اب خود جو ہے وہ ٹیک اپ کرنے، اگر وہ نہیں کرتی تو یہ آپ کو، آپ کے جو بھی لیگل ٹیم ہے اس کو یہ ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر لے کر آنا ہے۔ دیکھیں ایک منٹ ایوب صاحب، ایک معاملہ آیا تھا اس میں تو پہلے ہی جو آصف شیخ کھوسہ صاحب نے اس جو ایویڈنس تھا اس کو تو اس کیس کے سے الگ کر دیا، ڈیٹیچ کر دیا۔ تو اب آپ کو الگ سے ایک کیس فائل کرنا پڑے گا، کیونکہ جو ایگزسٹنگ کیس ہے اس میں کوئی نیا ریکارڈ نہ باہر سے آ سکتا ہے، نہ دھیان آ سکتا ہے، نہ آپ لے کر آ سکتے ہیں۔ تو اب آپ کو ایک الگ سے کیس کرنا پڑے گا۔ نہیں، میں نے تو میں نے ارشد ملک صاحب کی مثال دے کے آپ کو کہا کہ جتنا بھی جسٹس کھوسہ صاحب نے جو بھی کیا، داغ لگ گیا، ارشد ملک صاحب ایک دھبا تھے، تو وہ دھبا دھونے کی کیا کوشش ہوئی سوائے اس کے کہ آپ نے سچ بولنے والے جج کو یا اپنا اعتراف جرم کرنے والے کو نکال دیا؟ تو سچ دھبا تو تب دھلتا اگر نواز شریف کا وہ جھوٹا مقدمہ بھی ختم ہوتا۔ تو اب تو یہ ججز کے ہاتھ میں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو انصاف دیں، جو بھی اس میں انوالوڈ ہے اس کو وہ انصاف دیں اور اس دھبے کو اپنے چہرے سے دھوئیں۔ یہ تو اب ہم کو موقع دے رہے ہیں۔ جی میڈم، نوید اکبر آئی ٹی وی جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ایشو کے اوپر تو اس کو موٹو لے لیا ہے اور وہ چل بھی رہا ہے، تو آیا آپ اس پہ پارٹی بننے جا رہی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسانی جان جو ہے اتنی ہی قیمتی ہے اور ہر انسان کی زندگی وہ بہت قیمتی ہے، تو یہ بتائیے کہ مہنگائی میں جو عوام پیس رہی ہے، مر رہی ہے، ان کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو بھی کوئی بات کریں، وہ بھی اسی حصہ ہے، اسی معاشرے کا حصہ، مر رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ۔ تو میں نے ابھی انہی کی بات کی، وہ بھی پروجیکٹ عمران خان ہے۔ تو میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ صرف نواز شریف کا، مریم نواز کا، مسلم لیگ نون کا مجرم نہیں ہے، وہ 22 کروڑ عوام کا مجرم ہے، ان کی تکالیف کا، ان کی مصائب کا، ان کی پریشانیوں کا، ان کے جو آج کل گھروں میں فاقے آ گئے ہیں، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ مسلم لیگ نون کی صدر مریم نواز کی جانب سے مسلم لیگ نون صدر مریم نواز پریس کانفرنس کر جس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، جب مناسب سمجھا درخواست کے ساتھ دے دوں گی۔ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کہ شوکت صدیقی نے جن پر دباؤ کا الزام لگایا ہے وہ ثبوت سامنے لے کر آئیں۔ ملک میں انصاف کس طرح عمل میں لایا جاتا ہے یہ سب کے سامنے ہے۔